الرحمن الرحیم السلام علیکم. امید ہے آپ تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے. ہماری سوچ محدود ہے اور مایوسی کفر ہے. ایڈوانس میں آپ کو ایک اگر اپنی دل کی بات کہوں, یہ میں دل کی بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. ہم نے ایک سوچ بنائی ہوئی ہے کہ اس نظام اور اس نظام کے کرتے دھرتوں کے سامنے ہم لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح ہیں, حتیٰ کہ ہم اکثریت میں ہیں. اب تو 22 کروڑ کی آبادی سے بھی ہم تجاوز کر گئے ہیں. اگر نئی مردم شماری ہو تو 25-26 کروڑ کے قریب ہماری آبادی ہوگی. اور بدقسمتی سے ہم ان 500,000 خاندانوں کے سامنے اپنے آپ کو کیڑے مکوڑوں کی طرح تصور کرتے ہیں, جبکہ یہ 500 یا 1000 خاندان حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ خود کیڑے مکوڑے ہیں. یہ اس نظام کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں, یہ اس نظام کو لیچوں کی طرح, دیمک کی طرح کھائی جا رہے ہیں. ہمیں انہیں کیڑے مکوڑے کہنا چاہیے حقیقی معنوں میں, لیکن ہم اپنے آپ کو کیڑے مکوڑے مانتے ہوئے لوگوں کے سامنے اقرار کر رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ اکثریت ہوتے ہوئے بھی آپ لوگ خبریں تو سنتے ہیں, خبریں دیتے ہیں, لیکن میں اب آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ تاریخ کو پڑھیں گے نہیں, اپنی غلطیوں کو ریڈ نہیں کریں گے, آپ کیسے سیکھیں گے؟ آپ دیکھیے کہ دیکھیے ہم انہی کو بلیم نہیں کر سکتے. آپ کیوں نہیں یہ لوگ سمجھتے کہ ہم صرف انہی ہستیوں کو بلیم نہیں کر سکتے؟ ہماری اپنی غلطیاں ہیں, بہت بڑے بڑے بلنڈرز ہیں. ہم نے کیا کیا؟ آپ تاریخ پڑھیے. اب اگر میں ایڈوانس میں پہلے ان حکمرانوں کی تاریخ آپ کو بتاؤں, یہ شریف اور زرداری خاندان جب پاکستان میں ان کی نسلوں اور ان کے اقتدار کو خطرہ لاحق ہوا, انہیں اپنی نسلوں کا فیوچر تاریخ میں ڈوبتا ہوا نظر آیا, انسیکیور نظر آیا ان کو, تو انہوں نے پاکستان کی یہ حالت کر دی. اللہ اللہ کر کے پاکستان دہشت گردی کی اس ناسور بیماری سے نکلا تھا, آج پاکستان اسی کی لپیٹ میں آ گیا. مطلب آپ لوگوں کی غلطیاں, ان لوگوں کی غلطیاں. اب آپ دیکھیے ہم نے کتنی شہادتیں دی ہیں, ہم نے کتنے لاکھ ڈالرز کا نقصان اٹھایا, ہم نے کتنی اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کیا, ہم نے اپنی عوام کے معیار کو نیچے زمین بوس کر دیا, لیکن ہمیں حاصل بھی کچھ نہیں ہوا. ایک ہوتا ہے نا, آپ نے قربانیاں دیں آپ کو کچھ حاصل ہوا ہو. ایک ہمیں نعرہ دیا جاتا تھا کہ قوم کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی, شہیدوں کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا. رائے گاہ جا گیا ہے, رائے گاہ چلا گیا ہے. آپ لوگ, میں آپ کو یہ مایوسی والی باتیں نہیں کر رہا, میں آپ کو ایک پھر بھی امید کی کرن پر لے کر آؤں گا, لیکن میں اب آپ کو کرنٹ افیئرز, کرنٹ سچویشن کے بارے میں بتا رہا ہوں. آپ لوگ سمجھیے, آپ کو روٹی, آٹا, چینی, مکان, کپڑا, ان چیزوں پر لگا کر اصل جو اہداف ہیں وہ حاصل کر لیے گئے بھی ہیں اور کرنے کی کوشش بھی ہے. ان کے 2 سے 3 اہداف رہ گئے ہیں, اور دیکھ لیجئے گا تحریک انصاف کی حکومت بن جائے گی, یہ الیکشن کروائیں گے. انہیں صرف عمران خان سے مسئلہ, یہ آپ میری بات یاد رکھیے گا. یہ تحریک انصاف کو 3/4 اکثریت بھی دیں گے, انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ عمران خان کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے. اسی کے لیے تو اتنا تردد کیا گیا, ورنہ ان کو کتے نے کاٹا ہوا ہے کہ یہ بلنڈرز کیے جا رہے ہیں, بچکانہ حرکتیں کیے جا رہے ہیں. یہ جو امپورٹڈ سرکار اور ان کے سہولت کار ہیں, یہ کیا کیے جا رہے ہیں عوام میں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ایک کو اٹھائیں گے, 2 کو اٹھائیں گے, آپ کا جو امیج ہے وہ اوپر کی طرف آ جائے گا گراف اس کا؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا. آپ زمین بوس ہوتے جائیں گے, آپ کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا, نہ آپ کو کوئی سہارا دینے والا ہوگا. اچھا وقت آنا ہے, ہم لوگوں نے ہی اپنی قیادت کو ذمہ داریاں سونپنی ہیں, ہم اپنے ووٹ سے قیادت لے کر آئیں گے. وہ وقت آئے گا اور آنے والا ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ جو ابھی کرنٹ سچویشن ہے یہ ساری زندگی یہی سچویشن ہوگی, تو یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہے. یہ آپ لوگ کسی آپ سمجھ لیجیے غلط فہمی میں مبتلا ہیں, کیونکہ انا اور تسکین کے جب آپ بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو آپ کو دنیا تو نظر نہیں آ رہی ہوتی, آپ کو اپنی دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے, جہاں اپنے پلانز, اپنے گولز وغیرہ اچیو جو کرنے ہوتے ہیں ان کو سیٹ کیا ہوتا ہے. آپ ان سے باہر نکلیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ عوام کس حال میں. تو ہماری اپنی تو غلطی ہے, میں اب آپ کو اپنی غلطی کیا بتاتا ہوں. ہم نے اتنی جانوں کا نذرانہ دیا, ہم نے سب کچھ کیا. یہ میں اب آپ کو یقین کریں, آپ میری بات غور سے سنیے گا, آپ کو لگ پتا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی. یہ پرویز مشرف, زرداری, نواز شریف اور عمران خان کا گراف سامنے ہے. یہ ایک نعرہ بنا دیا گیا کہ جس کے پاس پاپولرٹی ہے اس کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے, اور جس کے پاس کیپیبلٹی ہے اس کے پاس پاپولرٹی نہیں ہے.
یار آپ لوگ ابلیس کے نمائندے ہو. مطلب وہ ایک میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں, لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ اسپیسیفک قرآن میں فرمایا گیا ہے. قرآن پاک نے اوور آل ہمیں آگے آنے والی زندگیوں کے لیے بھی بتایا کہ وہ تمہاری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر لوگوں کو گمراہ بھی کریں گے. حتیٰ کہ قرآن پاک نعوذ باللہ کہاں گمراہ کر سکتا ہے؟ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت گمراہ کن ہو سکتی ہے؟ نہیں. لیکن قرآن پاک واضح طور پہ فرما رہا ہے. پھر وہ تمہاری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر ریجیکٹ کریں گے, مانیں گے نہیں اس کو. پھر اللہ پاک ان کے دلوں پر مور لگا دے گا. یہ قرآن پاک کی آیتوں کے ترجمے ہیں. یہ پڑھیے آپ, اس کو آپ دیکھیں. عربی ہم پڑھتے ہیں نا, عربی ہمارے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے جو بھی ہوتا ہے, لیکن ہم تفسیر کے ساتھ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھتے. قرآن پاک نے تمہاری آنے والی زندگیوں کے بارے میں, قیامت تک آنے والی چیزوں کے بارے میں ہمیں بالکل تشریح کر کے بتا دی ہے. ہم چیزیں دیکھتے ہیں, حقائق پر مبنی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں, لیکن مجبور ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے دلوں پر مور لگ گئی ہے. حقائق دیکھیے, قرآن پاک نے یہی نہیں کہا, فرمایا کہ آپ لوگ صرف قرآن سے ریلیٹڈ چیزوں کو دیکھ کے ان چیزوں پر, مطلب اس نے اپنے والے سے صرف پیشن گوئی کی, اس نے آنے والے مستقبل کے والے سے بھی پیشن گوئی کر دی. جو اب دیکھیں نا سائنس, میں آپ کو ادھر لے کے جا رہا ہوں, لیکن باتیں ہی ایسی کچھ ہیں, میں آپ کو لے کے چلا جاتا ہوں. جو سائنس آج یہ 18,000 کلومیٹر پتہ نہیں کتنا کلومیٹر سورج زمین سے دور ہے یا پاس ہے, اتنا ہے وغیرہ, قرآن پاک نے پہلے بتا دیا تھا. یہ لوگ مانتے نہیں تھے, آج اپنی ریسرچ پر آ کر مانے, تحقیق پر مانے. حتیٰ کہ قرآن پاک نے یہ بھی فرمایا کہ جو چیزیں اللہ پاک نے تمہیں نعمت کے طور پر بخشیں ان پر تحقیق کر لو. لیکن یہ لوگ تسلیم ہی نہیں کرتے, یہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ان کے دلوں پر مور لگی ہے. اب آپ کے سامنے ایک واضح گراف ہے. یہ لوگ کہتے ہیں جس کے پاس پاپولیٹی ہے اس کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے, اور جس کے پاس کیپیبلٹی ہے اس کے پاس پاپولیٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, 13 ڈرون اٹیکس مشرف کے دور حکومت میں ہوئے, 340 ڈرون اٹیکس آصف زرداری کے دور حکومت میں ہوئے, اور یہ گینڈا جو ہے برمانس کے منہ والا, آئی ایم سوری ٹو سے, 61 ڈرون اٹیکس اس کے دور حکومت میں. اور آگے آپ کے ساتھ عمران خان کا بھی دور حکومت ہے, 0 ڈرون اٹیک ان کے دور میں ہوا, کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہوا. آپ کیپیبلٹی کی بات کر رہے ہیں نا, میں نے تو پاپولیٹی کی بات ہی نہیں کی, میں آج کیپیبلٹی کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کیپیبلٹی کی بات کر رہے ہیں تو عمران خان نے کرونا کے دور میں مشکل ترین حالات میں, جس میں ہم سمجھ رہے تھے ختم, تباہ برباد, اکانومی بلاس, ہمارا فیوچر تباہ, ہم لالے پڑ جائیں گے, مر جائیں گے, سب ختم. آپ نے یہ میڈیا کی اسٹریٹجی اپنائی, لوگوں میں مایوسی پھیلائی. خان نے اسی کرونا کے دور میں, جبکہ دنیا میں اتنے مشکل حالات, امریکہ جیسا ملک مشکل حالات فیس کر رہا تھا, اتنی بڑی اس کی اکانومی ہے. انڈیا جیسا ملک آپ نے دیکھا کیا حالات تھے ان کے, اتنی بڑی ان کی اکانومی ہے, لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے تھے. لیکن پاکستان میں کرونا کے دور میں کوئی ملک چھوڑ کے نہیں گیا, اس امپورٹڈ سرکار کے دور میں سارے پاکستانی ملک چھوڑ کے گئے. یہ کیپیبلٹی ہے نا ان کی. اگر کیپیبلٹی نہیں تھی تو یہ لوگ, آپ سب سے بڑا سوال ان لوگوں سے کریے کہ کرونا کے دور میں اتنے مشکل حالات, لوگ پاکستان چھوڑ کر نہیں گئے. ان امپورٹڈ جوکروں کے, یہ جیلی فش کے منہ والے جتنے بھی ہیں, ان کے دور میں سارے پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے. یہ کیپیبلٹی ہے, پاپولیرٹی کی بات نہیں کر رہا میں. پھر جتنے بھی افغانستان کے حالات آپ نے دیکھے, خارجہ پالیسی ہوگی. آپ مجھے ایک بات بتائیے, یہ جو ہمارا وزیر خارجہ ہے, یہ جب سے آیا یورپ ہی بیٹھا ہوا ہے, افغانستان کا اس نے منہ بھی نہیں کیا, افغانستان کی طرف سے اس نے رخ بھی نہیں کیا. حتیٰ کہ افغانستان کے اتنے حالات خراب ہوئے ہیں کہ وہاں سے دہشت گردی پاکستان میں آ رہی ہے. پاکستان نے اتنا خرچہ کیا, وہاں باڑھ لگائی, اتنا اربوں ڈالر آپ نے ویسٹ کر دیے. اپنے ویسٹ نہیں کیے, لیکن ابھی فی الحال لگ رہا ہے ویسٹ ہی کر دیے, کیونکہ آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوا. شریف اور زرداری خاندان, جب بھی مشکل ان کو اپنا فیوچر سیکیور نظر نہیں آتا, پاکستان میں دھماکے شروع ہو جاتے ہیں. یہ آپ لوگ ہسٹری پڑھیے, آپ کو لگ پتا جائے گا. آپ لوگ ان چیزوں سے فی الحال باہر نکلیے, آپ کو حقائق پڑھنے پڑیں گے, آپ کو مسئلوں کی جڑ تک جانا پڑے گا, تب جا کے پاکستان ٹھیک ہوگا, ورنہ پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا. میں آج آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا دوں. اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب سے لوگ کماتے ہیں, ارننگ کرتے ہیں, تو وہ تو آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہوگی. لیکن آج کل ہر کسی کے پاس موبائل ہے, غریب سے غریب بندہ بھی ہو, اینڈرائڈ اس کے پاس موبائل ہوتا ہے. آپ لوگ اپنے یوٹیوب چینل بنا لیں, آپ لوگ اس پر اس امپورٹڈ جوکروں کو ایکسپوز کریں. ان کی ایک ایک ایکٹیویٹی, ان کے ایک ایک اقدام جو یہ اٹھا رہے ہیں, اس کو آپ ایکسپوز کریں ثبوتوں کے ساتھ. ایسے بلنڈرز ہوا میں نہیں چھوڑنے, جس طرح میں آپ کو بولتا رہا ہوں. آپ ان کو ایکسپوز کریے,
آپ کہیں گے یار یہ کیا ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا, ہم روٹی کما رہے ہیں. پھر ٹھیک ہے آپ کمائیے روٹی, آپ روٹی کماتے رہیں گے. پھر آپ نے روٹی کمانی ہے نا, پھر انہیں حالات میں بھی کمائیں, جو مرضی حالات آ جائیں آپ نے روٹی کمانی ہے. اگر آپ کا ویژن یہ نہیں ہے کہ پاکستان آگے بڑھے تو پھر آپ انہی کے دور میں پھر تو میں کہتا ہوں کہ جو مرضی دور آ جائے آپ روٹی کمائیے گا. روٹی تو 50 کی بھی ہوگی, 100 کی بھی ہوگی, پیٹرول تو 400 کا بھی ہوگا. آپ نے روٹی کمانی ہے تو کمائیے پھر. لیکن اگر آپ حقیقی معنوں میں چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں یا ان کا فیوچر سیکیور ہو جائے تو آپ کو پاکستان کے بارے میں سوچنا پڑے گا. آج کل یہ باتیں ہوا میں آپ کو لگ رہی ہیں. میں ایک نعرہ شروع سے سنتا آ رہا ہوں, یہ ایک سنگ ہے اور یہ حقیقت ہے. تمام بڑے بڑے ہمارے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں انہوں نے, اور ہمارے خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہ بات بار بار فرمائی گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمائی کہ جیسی عوام ویسے حکمران. تو آپ کب تک اپنے دیکھیے لاسٹ میں آ کے آپ پہ بلیم آئے گا. ہم ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, یہ کوئی ہوا سے فرشتے تو نہیں ہے نا, یا کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ان کو, یہ ہم میں سے اٹھ کے جاتے ہیں. تو بلیم آخر میں آپ پہ ہی آئے گا, الزام آپ پر ہی آئے گا. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگ ان کو مسترد کر دیجئے, متفقہ طور پر مسترد کیجئے گا. ایسے نہیں کہ وہ ٹھیک تھا, یہ ٹھیک تھا, وہ ٹھیک تھا, یہ ٹھیک تھا. میں آج بھی آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں, عمران خان فرشتہ صرف انسان نہیں ہے. میں اس کو مورلی سپورٹ کرتا ہوں. کوئی وجوہات ہیں آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہیں, یہ 2 سے 3 ہی میں نے آپ کے سامنے بڑی وجوہات پیش کی ہیں کہ جن کے بلبوتے پر میں عمران خان کو مورلی سپورٹ کرتا ہوں. پھر انہوں نے جو اقوام متحدہ میں سپیچ کی, آپ کو میں آپ سے آج قسم لے کر پوچھتا ہوں, مجھے کمنٹس میں بتائیے گا, آپ کو پراؤڈ فیل نہیں ہوا؟ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, JUI, فضلنڈو, جتنے بھی ہے کارکنان ہیں ان کے, آپ لوگ مجھے بتائیے ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلم, آپ کو پراؤڈ فیل نہیں ہوا کہ کوئی پاکستانی حکمران؟ ایک وقت تھا بھٹو کے دور میں, وہ جیسا بھی تھا جو بھی تھا, اس کا جو سٹائل تھا بولنے کا, تقریر کرنے کا, مسلمانوں کا مقدمہ پیش کرنے کا, اس وقت لوگوں کو پراؤڈ فیل ہوا. آج ہمارے بزرگ فرماتے ہیں آج اس وقت اس دور میں جب عمران خان نے مسلمانوں کا مقدمہ پیش کیا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو لوگوں کے سامنے ایسے پیش کیا جیسے ایک مسلمان اپنا حق سمجھتا ہے, آپ لوگوں کو پراؤڈ فیل نہیں ہوا؟ فیل ہوا. لیکن آپ کیا ہوا, آپ لوگ منافقت کی دنیا میں جی رہے ہیں. آپ کو تعریف کرنا ہی نہیں آتی کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم مجبور ہیں. ایک بندہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہا ہے, وہ دل سے کہہ چکا ہے کہ آپ سپورٹ کرے گا, وہ فائدہ نہیں, لیکن اس کی مجبوری ہے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں تو ہوئی نون لیگی. تو ہم نے تو اپنے اپنے گراف سیٹ کیے ہیں نا, ہم ان لوگوں کو متفقہ طور پر مسترد کریں گے تب پاکستان آگے جائے گا, ورنہ پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. 4 شرائط خان صاحب کے سامنے رکھی گئی ہیں, 4 شرائط. نمبر 1, پہلے میں آپ کو یہ جاتے جاتے ایک اور چیز بتا دوں, یہ آپ غور سے دیکھ لیجئے گا. یہ ٹوٹل سٹرائکس ہوئی ہیں 429, ٹوٹل لوگوں کی جان گئی ہے, ٹوٹل کل جو ہیں 2514, سٹرائکس 429 ہوئے ہیں, مطلب ڈرون اٹیکس ٹوٹل, اور 2514 اس میں ٹوٹل کل ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد 4023 سویلینز کلڈ ہوئے ہیں اس میں. پھر اس کے بعد 970 کے قریب چلڈرن کلڈ ہوئے ہیں. یہ ریکارڈ ہے. سویلینز بھی ہوئے, فوجی بھی ہوئے, اور ہماری اکانومی کو ابھی پٹھا بیٹھ گیا. یہ آپ کو میں ریکارڈ دکھا رہا ہوں یار, یہ آپ گوگل پہ سرچ کریں, میں اپنی طرف سے کوئی باتیں نہیں کر رہا, آپ لوگ سرچ کریں, تحقیق کریں, آپ کو پتہ چلے. اب 4 شرائط خان صاحب کے سامنے رکھی گئی ہیں. نمبر 1, یہ ٹیبل کے نیچے سے نہیں میں لا رہا, یہ لوگ بتا رہے ہیں, اور اندر سے آپ کو پتہ ہے کراس لگانا, یہ آپ کو پتہ ہے خبریں آئی ہیں باہر. نمبر 1 کہ آپ نے ارشد شریف کی تحقیقات نہیں ہونے دینی. آپشن تو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, وہ ایکسیپٹ کر گئے ہیں, پاپولیرٹی کو ایکسیپٹ کر گئے ہیں, لیکن کیپیبلٹی کو انہوں نے نعرہ بناتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم اس چیز پر ایکسیپٹ نہیں کریں گے. میں نے آپ کو کیپیبلٹی کی کئی چیزیں بتا کر ثابت کر دیا کہ کیپیبلٹی بھی وجہ نہیں ہے, یہ 4 شرائط ہی وجہ ہیں. نمبر 1, اگر کیپیبلٹی نہیں ہے تو یہ کیپیبلٹی دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, ان 4 شرائط کو آپ نے غور سے سننا ہے, پھر آپ نے بتانا ہے کہ اگر خان صاحب میں کیپیبلٹی نہیں ہے تو یہ لوگ ان شرائط کو کیوں پیش کر رہے ہیں. یہ تو کیپیبلٹی کی بیس پر آ کے خان صاحب کریں گے. آپ دیکھیے گا, آپ غور سے, میں آپ کو شرائط بتاتا ہوں. نمبر 1, ارشد شریف کی تحقیقات نہیں ہونے دینی آزادانہ. نمبر 2, سائفر کے معاملے میں آپ نے بالکل بھی آپ نے بولنا نہیں ہے, نہ آپ نے اس کی تحقیقات کروانی ہے آزادانہ. نمبر 3, امریکہ کا نام لینا نہیں ہے آپ نے, مطلب اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. اور نمبر 4, یہ جو برمانس کے منہ والا ہے یہ نواز شریف, اس کو آپ نے اس کے کیسز اور اس کو آپ نے معافی دے دینی ہے بالکل, اس کو آپ نے سیاسی طور پر آکسیجن فراہم کرنا ہے.
یہ 4 شرائط خان صاحب کے سامنے رکھ دی گئی ہیں، لیکن خان صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے اگر انہیں شرائط ماننی ہوتی تو ابھی یہ دور دیکھنا پڑتا. وہ بار بار ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، دکھائی جا رہے ہیں ایکسپیریمنٹس کر کے کہ یہ ہم کرتے رہیں گے، مان لو ہماری شرائط. ورنہ کیا ہے، کوئی بڑی وجہ تو نہیں ہے. اور کون سی وجہ ہے آپ مجھے بتائیے؟ ایک بندے کے پاپولیرٹی بھی ہے، کیپیبلٹی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن باوجود اس کے کہ اس کو اقتدار میں نہیں آنے دیا جا رہا. تو یہ 4 شرائط ہیں. اب دیکھتے ہیں خان صاحب اس کو مانتے نہیں مانتے. لیکن میں آپ کو لاسٹ میں ایک ہی میسیج دے رہا ہوں، خدا را میں پاکستانی قوم سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، اپنی تاریخ کو پڑھیے، اپنی غلطیوں کو پڑھیے، ریڈ کیجئے اور انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے. ورنہ آپ کو بار بار یہی تانا ملتا رہے گا کہ جیسی عوام ویسے حکمران. آپ کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے. آپ حکمرانوں کو ایک بار انگلی اٹھائیں گے، حکمران کے لوگ جو ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں وہ آپ کو واپس انگلی دکھاتے ہوئے کہیں گے جیسی عوام ویسے حکمران. اور یہ کوئی ان کی صحیح نہیں ہے، یہ ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین نے فرما دیا. تو آپ لوگ کب تک، میں تو آپ کو ہی بات بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اعلیٰ حکام نے فیصلہ کرنا ہے پاکستان کیسے چلے گا، کیسے آئے گا، کیسے جائے گا. نہیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے. میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، ان کی باتوں میں مت آئیے گا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ پاکستان کیسے چلے گا. جس دن ہم فیصلہ کریں گے، پہلے بھی ہم نے فیصلہ کرنا تھا، ہم نے نہیں کیا، یہ لوگ فیصلہ کرتے رہے، پاکستان کی حالت ہوئی. اگر ہم پہلے بھی فیصلہ کر چکے ہوتے آج پاکستان میں حالات نہ ہوتے. اور آج بھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، انہوں نے نہیں فیصلہ کرنا، فیصلہ ہم نے کرنا. اگر پاکستان کو صحیح ڈائریکشن میں لے کر جانا ہے، فیصلہ ہم نے کرنا. اگر آج بھی یہ لوگ فیصلہ کریں گے تو آنے والے کئی ادوار جب گزر جائیں گے تو پاکستان کی پھر یہی حالت ہوگی، پھر کوئی ایکسپیریمنٹ کر دیا جائے گا، پھر ہم کہیں گے کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے یا ہم نے کرنا ہے. تو میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں کلیئرلی، فیصلہ ہم نے کرنا ہے، انہوں نے نہیں کرنا. تو ابھی تو لیٹسٹ جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں ان پر بات کرنے سے قاصر ہوں، بالکل موقع ہی نہیں ملتا. بات کر کیا کروں میں، آپ سے بتائیے؟ نظام کے اوپر کیا بات کرے بندہ؟ اس نظام کی کوئی خصوصیت آپ بتا دیجئے جس پر میں بات کروں. اس نظام سے آپ کو کچھ مل سکتا ہے جس پر ہم کہیں کہ جی خان صاحب اگر یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا؟ نہیں، جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کر چکے ہوتے ہیں. تو میں آپ کو لاسٹ میں یہی بات بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو امید دیتا رہوں گا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جیسے مرضی کریے، متفقہ طور پر ان کو مسترد کر دیجئے. اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی اللہ نے ایک بات.